الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وقال في موضع آخر وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیو، آج کی اس بابرکت نشست میں ہم انشاءاللہ حضرت یوشع بن نون یا پھر یشوع علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت یوشع بن نون یا یشوع علیہ السلام کا تذکرہ صراحت کے ساتھ قرآن کریم کے اندر کہیں نہیں ہے۔ ہاں، قرآن کریم کی جو تفاسیر ہیں جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی کہا گیا ہے، خاص طور پہ خضر علیہ السلام کے واقعے میں تو کہا گیا ہے کہ اس سے مراد یوشع بن نون ہے، اور وہ بھی اس بنیاد پر کہا گیا ہے کہ یوشع بن نون یا یشوع علیہ السلام کا تذکرہ یہ تورات کے اندر ملتا ہے اور صراحت کے ساتھ ملتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یشوع جو ہیں یہ ساتھی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اور جب موسیٰ کا انتقال ہوا وادی تیہ کے اندر اور بنی اسرائیل اس وقت یہ بھٹک رہے تھے وادی تیہ میں، 40 سال تک یہ بھٹکتے رہے تھے، جب انہوں نے جہاد کا انکار کیا تھا تب اس کی پیدائش میں۔ تو اسی دوران حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو یوشع بن نون پھر آپ کے جانشین بنے، دنیاوی بھی اور اسی طرح آپ کی شریعت کو لے کر بھی یہی آگے بڑھے ہیں۔ حضرت یوشع بن نون کا نام یوشع بن نون بھی ملتا ہے، جبکہ تورات کے اندر بار بار آپ کا نام یشوع آیا ہے، یا شین واو اور آخر میں عین، یشوع۔ یوشع بن نون کی قبر مبارک میں کے بارے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اردن کے اندر بھی ملتی ہے، فلسطین کے اندر بھی ایک قبر ملتی ہے، اور 2 قبریں اور بھی ملتی ہیں، ایک پاکستان کے اندر ملتی ہیں، ایک کسی اور علاقے میں ہے، ذہن میں نہیں ہے علاقہ کا نام۔ تو بہرحال 4 طرح کی قبور ملتی ہیں اور چاروں کی نسبت آپ کی طرف کی جاتی ہے۔ ان میں سے جو سب سے زیادہ اتھینٹک 2 قول ہیں وہ فلسطین اور اردن کے ملتے ہیں۔ تو یوشع بن نون یا یشوع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین ہیں اور انہی کی شریعت کو لے کر یہ آگے بڑھے تھے۔ حضرت یوشع بن نون انہی شخصیات میں سے ہیں کہ جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا تھا قوم عمالقہ کو دیکھنے کے لیے، ان کا تجربہ کرنے کے لیے۔ وہ اس طرح کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہ تم میری قیادت میں چلو اور پھر ہم نے ارض مقدس کو فتح کرنا ہے، تو اس پر بنی اسرائیل نے انکار کر دیا تھا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 آدمیوں کو بھیجا تھا کہ جاؤ ذرا تم اس قوم کا ذرا اس کو دیکھ کر تو آؤ، اس کا ذرا تجربہ تو کرو، ان کو دیکھو تو صحیح، ان کا معائنہ تو کرو اس قوم کا۔ تو ان 10 آدمیوں میں سے یہ حضرت یوشع بن نون بھی تھے۔ حضرت یوشع بن نون اور ان کے بقیہ جو 9 آدمی تھے، جب یہ اس قوم کے پاس گئے، قوم عمالقہ کے پاس، تو وہاں گرفتار ہوئے تھے۔
ان میں سے ایک آدمی تھا تو سب کو گرفتار کر کے ہانک کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گیا. ان کے بڑے بڑے قد تھے، ڈیل ڈول والے آدمی تھے، بڑے طاقتور محسوس ہوتے تھے. وہ تھے بھی طاقتور وہ، لیکن تھے بزدل وہ. جب یہ لوگ وہاں پر گئے اور ان کی شکل و صورت دیکھی، ان کے قد وجود کو دیکھا، تو پھر یہ بکھلا گئے. وہاں سے جب واپس آئے تو یوشع بن نون کو کہا بھی صحیح کہ قوم کو جا کر یہ بات نہ کہنا، وہ تو پہلے سے ڈرے ہوئے ہیں، پھر مزید خوف کھا جائیں گے. یہ ظاہری طور پر ان کے تم ڈیل ڈول دیکھو، ان کے جسام کو دیکھو، ان سے قد ہیں اور طاقتور محسوس ہوتے ہیں، ورنہ اندر کے بزدل ہیں. اور میدان کے اندر جو قوم لڑتی ہے وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر نہیں لڑتی، اور وہ اپنے اجسام کی بڑا ہونے کی یا موٹے ہونے کی بنا پر نہیں لڑتی، بلکہ قوم جو ہے وہ بہادری، جرت اور شجاعت کی بنیاد پر میدان کے اندر لڑتی ہے. لیکن یوشع بن نون کو روکتے رہے، پھر بھی بات نہ مانی، اور 9 آدمیوں نے آ کر ساری قوم کو بتلا دیا کہ ان کی تو بڑی شان و شوکت ہے اور وہ تو بڑی قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں. ان میں سے ایک آدمی تھا، اس نے ہم پر شک کیا تو ہم 10 آدمیوں کو وہ ہاں کر ایک آدمی اپنے بادشاہ کے پاس لے گیا. وہ ہم پر پہنچے تو بادشاہ ایسی شان و شوکت کے ساتھ بیٹھا تھا، لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے تھے. وہ شان و شوکت والے ہیں، قوت والے ہیں، طاقت والے لوگ ہیں وہ، اور بڑا ان کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، تو ہم بڑا کام سے لڑ سکتے ہیں. تو پہلے سے جو لوگ بزدل بنے ہوئے تھے، مزید ان لوگوں کی بات کو سن کر مزید ہی بزدل بن گئے وہ، اور انہوں نے سرا سے انکار کر دیا. کہا کہ موسیٰ اب تو ہم جانے والے نہیں ہیں. ہم پہلے آپ سے نہیں کہتے تھے کہ بھلا ہم ان سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہمارا اور ان کا آپس کے اندر میچ بھی نہیں ہو سکتا، اور ہم ان کے ساتھ کیسے مقابلہ کریں؟ تو وہ تو بڑی طاقت والی قوم ہے وہ. تو اب آپ سن لیجئے کہ یہ لوگ گئے ہیں وہاں جا کر ان کو دیکھ کر کے ہیں، لہٰذا اب تو سرے سے ہم جانے والے بھی نہیں ہیں. تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کو سزا ملی کہ 40 سال تک وادی عتیق کے اندر یہ بھٹکتے رہے، جس کی تفصیل وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کے اندر گزر چکی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بعد میں بھی ارادہ کرتے رہے کہ حضرت یوشع بن نون کو قائد بنا کر، سپہ سالار بنا کر ان کو بھیجوں، ان کی قیادت میں جا کر یہ لوگ جو ہے وہاں جہاد کریں گے. لیکن یہ لوگ نہ مانے تھے. یہ بالکل اسی طرح تھا کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے آخر کے اندر حضرت اسامہ بن زید کو لشکر دے کر بھیجا تھا، اور یہ لشکر جا رہا تھا روم کے اوپر چڑھائی کے لیے. تو جیسے ہی یہ وہاں سے نکلے تھے، مکہ کے قریب پہنچے تھے، ان کو خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. تو پھر یہ وہاں سے واپس آ گئے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد کے اندر پھر یہ گئے اور وہاں جا کر مقابلہ کیا، اور پھر وہاں سے فتح اور کامیابی حاصل کی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے آخری زندگی کے اندر قائد بنا کر ان کو جو ہے بھیجنا چاہتے تھے. 10 آدمیوں کو بھیجا بھی تھا، لیکن لوگ وہاں سے واپس آئے. 9 آدمی نے آ کر پھر قوم کو جو ہے مزید ان کو بزدل بنا دیا تھا. پھر اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ وفات پا گئے. جب آپ وفات پا گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، تب ایک عرصہ گزر گیا، تقریباً 40 سال کا عرصہ گزر گیا. تو وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا تھا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کو یوں کہہ بیٹھے تھے کہ اے موسیٰ تم جانو اور تمہارا رب جانے، تم جا کر لڑو، تمہارا خدا جا کر لڑے، ہم تو لڑنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی ہم ان کے ساتھ مقابلہ کرنے والے ہیں. تو پھر حضرت یوشع بن نون جو تھے، اپنی قوم کو جو نئی نسل آ گئی تھی تو ان کو پھر ابھارا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ساری زندگی یہاں تو نہیں بھٹکتے رہیں گے، بہرحال یہ ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں. چنانچہ ان لوگوں نے پھر جا کر ان کا جو ہے مقابلہ کیا، اور پھر جگر کے ساتھ اور اسی طرح شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، جگری کے ساتھ ان لوگوں نے جا کر مقابلہ کیا، قتال کیا، جہاد کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ان کے ساتھ اعلان فرمایا تھا، وعدہ فرمایا تھا کہ میں تمہیں اس میں کامیاب کروں گا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو کامیاب بھی فرمایا ہے. اب حضرت یوشع بن نون جو ہیں، ان کا نسب کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ یوشع بن نون بن فراہیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام. یعنی یوسف کے بیٹے فراہیم تھے، فراہیم کے بیٹے نون تھے، اور نون کے بیٹے یوشع تھے. تو اس بنیاد پر آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے پڑپوتے بنتے ہیں. نون پوتے ہوئے اور آپ ان کے چونکہ بیٹے ہیں تو آپ پھر ان کے پڑپوتے ہوئے. تو یہ آپ کا نسب ہے. حضرت یوشع بن نون کی قیادت کے اندر جب یہ لوگ جو ہے چلے تھے، یہ
تو سب سے پہلے یہ اریحا کے مقام پر پہنچے. یہ شہر تھا، یہ اردن کے بالکل کنارے کے اوپر تھا، آگے شام کے علاقے شروع ہوتے تھے. تو اریحا کے مقام پر پہنچے. آج بھی یہ شہر ہے، یہ بہت بڑا شہر تھا. تو سب سے پہلے ان لوگوں نے جا کر اس کو جو ہے فتح کیا، اور اس سے کامیابی حاصل کرنے کے بعد پھر یہ لوگ جو آگے کی طرف جو ہے بڑھے تھے. اور آگے کی طرف بڑھتے ہوئے پھر یہ لوگ کنعان کے اندر داخل ہوئے، کنعان کو جا کر فتح کیا. پھر یہ لوگ فلسطین میں داخل ہوئے، فلسطین کو جو ہے اس کو انہوں نے فتح کیا. بالآخر سب سے عظیم مقام، عظیم جگہ بیت المقدس، وہاں پر گئے اور جا کر پھر اس کو جو ہے ان لوگوں نے جو ہے فتح کیا. تو اس طرح تمام علاقوں کو یہ لوگ جو ہے پھر اس طرح یہ ان کو کامیابی کے ساتھ حاصل کر چکے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ جب تم وہاں داخل ہو، وہ شہر کے اندر، ان شہروں کے اندر، تو وہاں عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، انکساری کے ساتھ داخل ہونا، غرور اور تکبر کرتے ہوئے شہروں کے اندر تم داخل نہ ہونا. لیکن ان لوگوں نے اس کے بالکل الٹ کام کیا. غرور کے ساتھ داخل ہوئے، تکبر کے ساتھ داخل ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو یوں کہا تھا کہ تم جب شہر میں داخل ہونا تو یوں کہنا حتتن حتتن، کہ اللہ تو ہماری مغفرت فرما، اے اللہ تو ہماری بخشش فرما، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، جو کچھ ہم سے گناہ ہو چکے تو ان سے درگزر فرما. لیکن ان لوگوں نے بغائے جو حتتن کہنے کے، انہوں نے حبتن فی شعرتن، حبتن فی شعرتن، حبتن فی شعرتن کہنا جو شروع کر دیا. کہ بالی کے اندر دانوں کا ہونا، شعر کہتے ہیں بالی کو، اور حبہ کہتے ہیں دانے کو. یہ جو گندم کا دانہ ہوتا ہے، بالی کے اندر، یہ سٹے وغیرہ کے اندر ہو تو اس کو، یہ ان کا جو ہے مفہوم تھا، یہ کہ دانہ اپنے سٹے کے اندر، دانہ اپنے بالی کے اندر. یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے حبتن فی شعرتن یہ شہر میں جو ہے داخل ہوئے. تو ان الفاظ کو بھی ظالم لوگوں نے جو ہے تبدیل کر دیا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر، بقرہ کے اندر جو ہے کیا ہے، جس کو ابھی ہم دیکھیں گے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو ہے سزا بھی ملی تھی. ہاں، جب یہ لوگ جو ہے وہاں جو ہے داخل ہوئے تو ان کے پاس تابوت سکینہ تھی، جس کی آج بھی یہودیوں کو بڑی اس کی سرچ ہے، اور اس کی تحقیق میں اور اس کے تلاش کرنے کے اندر یہ لوگ جو ہے لگے ہوئے ہیں. یہ تو تابوت سکینہ بھی ان کے پاس تھا. اب یہ جو تابوت سکینہ تھا، اس کے اندر کیا تھا؟ وہ تابوت سکینہ کہتے ہیں کس کو؟ یہ خاص ان کے پاس یہ صندوق تھا. کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک درخت تھا، اس کو اگایا تھا، اور اسی درخت کی انہوں نے ایک صندوق بنائی تھی، اور وہ صندوق ان کے پاس تھی، ساتھ تھی. جب یہ وادی تھی کہ اندر بھٹکتے رہے تو اس وقت بھی ان کے ساتھ تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کا جو کپڑے وغیرہ تھے، متبرک کپڑے، وہ بھی اس صندوق کے اندر رکھے ہوئے تھے. ان کا عصا بھی اس صندوق کے اندر رکھا ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے کچھ اور بھی تبرکات تھے، وہ اس کے اندر رکھے ہوئے تھے. حتیٰ کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا وہ جو کرتا تھا جس کو اپنے جسم کے اوپر پہنتے تھے، وہ بھی اس صندوق کے اندر رکھا ہوا تھا. اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبان بھی تھا، جو جو حلوہ آسمانوں سے اترتا تھا وہ اس مرتبان کے اندر تھا، اور وہ خراب نہیں ہوتا تھا وہ حلوہ، وہ بھی اس کے اندر رکھا ہوا تھا. وہ اس وجہ سے تھا کہ آنے والی جو نسلیں جو ہیں وہ بھی اس کو کھائیں گی اور اس سے تبرک حاصل کریں گی. تو یہ کچھ چیزیں تھیں. اس کے علاوہ بھی علامہ ابن اسیر نے کچھ چیزیں نقل کی ہیں، تو وہ اس کے اندر جو ہے رکھی تھی. الکامل کے اندر انہوں نے لکھا ہے. تو یہ چیزیں تھیں جو اس کے اندر اثاثہ تھا، جو اس صندوق کے اندر تھا، موجود تھا. اور اس صندوق کو لے کر، یہ تابوت کو لے کر اپنے، جب یہ چلے تھے جہاں سے وادی تی سے، تو اپنے ساتھ ان کو لے گئے تھے. اور ان کے پاس اس وقت موجود تھا کہ جب ریحا کے اندر داخل ہوئے، بیت المقدس میں داخل ہوئے، کنعان کے اندر داخل ہوئے، تو ان سارے علاقوں کو، فلسطین کے علاقوں کے لوگوں نے جو غزہ وغیرہ کو فتح کیا، تو اس وقت ان کے پاس وہ تھا. بعد کے اندر پھر ایک زمانہ ایسا بھی آیا جس کا آگے چل کر تذکرہ ہوگا، کہ ایک بادشاہ نے ان کے اوپر حملہ کر دیا اور وہ سب کچھ چھین کر اپنے پاس لے گیا تھا. تو یہ چیزیں ان کے پاس جو ہے ان کے پاس تھیں. تو اس طرح پھر یہ لوگ جو ہے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق جن علاقوں کا ان کے ساتھ وعدہ کر چکے تھے، وہ علاقے دوبارہ سے ان کو جو ہے عطا کر دیے. اب قرآن کریم کے اندر اس چیز کا تذکرہ ہے کہ جب تم شہر کے اندر داخل ہو تو اس وقت داخل ہونے کی تمہاری کیفیت کیا ہوگی، حالت کیا ہوگی، کس طرح تم نے داخل ہونا ہے. اور ان لوگوں نے اس کے الٹ کام کیا، اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے. اس کو ذرا ہم دیکھتے ہیں. یہ سورہ بقرہ ہے. یہ تو سورہ بقرہ کی آیت ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، آیت نمبر 58 ہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ. سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 58 ہے، پارہ نمبر 1 ہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ
راغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين۔ اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو اس شہر میں اور کھاتے پھرو اس میں جہاں چاہو فراغت سے داخل ہو، دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور کہتے جاؤ کہ بخش دے تو معاف کر دیں گے ہم تمہارے قصور اور زیادہ بھی دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم اس شہروں کے اندر داخل ہونا تو اس وقت حطتن یوں کہنا کہ اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے جانا، غرور اور تکبر کرتے ہوئے اور اس طرح بڑبڑائی کا اعلان کرتے ہوئے وہاں شہروں کے اندر داخل نہ ہونا، کیوں غرور اور تکبر اور بڑبڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو قطعاً یہ پسند نہیں ہے، یہ بڑھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو قطعاً یہ پسند نہیں ہے، تو اس طرح داخل نہ ہونا۔ لیکن ان لوگوں نے اس کے جو بالکل الٹ کام کیا۔ اللہ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ تم وہاں جاؤ، چلتے رہو، پھرتے رہو، کھاتے رہو، یہ سارا تمہارا علاقہ ہے، یہ جو سرسبز علاقہ ہے، متبرک علاقہ، اس کا میں نے تم کو مالک بنا دیا ہے، جیسے مرضی آؤ، چاہے کھاؤ پیو، اٹھو بیٹھو اور چلتے پھرتے رہو، سیر و تفریح کرتے رہو، تو یہ سارا تم کو میں نے جو ہے عطا کر دیا ہے۔ یہ تو کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام تھا ان کے اوپر، لیکن ان لوگوں نے اس کے پھر جو الٹ کام کیا، جیسے اللہ نے فرمایا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو خلاف اس کے کہ جو کہہ دی گئی تھی، ان کو کہا گیا تھا حطتن کہنا، تو انہوں نے پھر الفاظ کو بدل کر یوں کہنا شروع کر دیا حبۃ فی شعرۃ، کہ بالی کے اندر دانوں کا ہونا، بالی کے اندر گندم کا ہونا، یہ الفاظ استعمال کرنے شروع کر دیے۔ یہ بھی تمسخر کے طور پر تھے اور استہزاء کے طور پر تھے۔ جب شہر کے اندر داخل ہو، جاہلانہ طریقے سے داخل ہوئے، اپنی گردنوں کو جو ہے سامنے کیے ہوئے، اکڑتے ہوئے اور اس طرح سینہ کو کھولے ہوئے شہر میں داخل ہوئے۔ بعض روایت میں تو یوں آیا کہ ان کو کہا گیا تھا آج سے انکساری کے ساتھ داخل ہونا، کہتے ہیں کہ یہ زمین کے اوپر سرینے کو رکھ لیا اور یوں سرینے کو گھسیٹتے ہوئے شہر کے اندر یہ داخل ہوئے۔ یہ عجیب ان کا جو طریقہ تھا یہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان سے پھر اتارا ہم نے ظالموں پر عذاب آسمان سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو پر آسمانوں سے عذاب بھی اتارا، ان کو سزا بھی دی، کئی سارے لوگ ان کے اس کے اندر جو مارے بھی گئے بما كانوا يفسقون، اس وجہ سے کیونکہ ان لوگوں نے ہماری بات کو نہیں مانا تھا اور اس کے خلاف ان لوگوں نے جو ہے کام کیا تھا۔ اسی طرح یہ تو سورہ بقرہ تھی ہے، اب سورہ اعراف کے اندر چلتے ہیں، آیت نمبر 161 ہے یہ۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب حکم ہوا ان کو کہ بسو اس شہر میں اور کھاؤ اس میں جہاں سے چاہو اور کھاؤ اور کہو کہ ہم کو بخش دے، داخل ہو دروازوں میں سجدہ کرتے ہوئے تو بخش دیں گے، ہم تمہاری خطائیں البتہ زیادہ دیں گے ہم نیکی کرنے والوں کو۔ وہی مفہوم ہے، وہی الفاظ بھی اس کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، تھوڑا سا فرق ہے۔ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون۔ سو بدل ڈالا ظالموں نے ان میں سے دوسرا لفظ اس کے سوا جو ان سے کہہ دیا گیا تھا، پھر بھیجا ہم نے ان کے اوپر عذاب آسمان سے بسبب ان کی شرارت کے۔ تو اس طرح ان کے اوپر عذاب آیا اور اللہ تبارک و تعالی نے ان سے جو ہے انتقام لیا ان کے اس برے کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے کچھ حالات تھے جو یوشع بن نون کی سیرت کے حوالے سے کچھ ملے ہیں۔ تو یہ جب شہر میں داخل ہوئے جس چیز کا ان کو حکم دیا گیا تھا، تو یوشع بن نون کی قیادت کے اندر یہ سب کچھ تھا۔ تو یوشع بن نون کی قیادت میں پھر انہوں نے ان تمام شہروں کو حاصل کر لیا اور ان کو فتوحات ان کو مل گئے۔ تو یوشع بن نون کا اس حوالے سے بڑا ان کا سمجھے کہ ایک طرح کا مرتبہ ہے، مقام ویسا، آپ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن اس لحاظ سے کہ آپ قائد تھے اور انہی کی قیادت کے اندر بنی اسرائیل کو شرف حاصل ہوا کہ ان کے وہ جو کھوئے ہوئے علاقے تھے تو ان کو دوبارہ سے ان کو واپس مل گئے۔